الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعلم أنه لا إله إلا الله محترم حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ العلق میں فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے نبی آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینی تعلیم کو حاصل کرنا ہم پر فرض قرار دیا۔ ہر کسی کو دینی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ بندہ جب تک دینی تعلیم حاصل نہیں کرے گا تب تک وہ صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا، اپنے خالق کو نہیں پہچان سکتا، اور اپنے رب کے احکامات، رسول کے احکامات کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو بنیادی دینی تعلیم حاصل کرنا ہم سب کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تعلق سے اپنے نبی کو فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آپ جان لیجئے، آپ علم حاصل کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ معبود برحق کوئی نہیں ہے۔ سچا معبود برحق جس کی عبادت کی جائے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے تعلق سے آپ جان لیں، تعلیم حاصل کر لیں۔ محترم حاضرین، ابن ماجہ کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر دینی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، چاہے وہ مسلمان مرد ہو، چاہے وہ مسلمان عورت ہو، چاہے وہ مسلم لڑکا ہو یا مسلم لڑکی ہو، ہر کسی کے لیے بنیادی تعلیم حاصل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ محترم حاضرین، جس طریقے سے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، انسان اگرچہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آکسیجن نہایت ہی ضروری ہے۔ آکسیجن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے باڈی کو آکسیجن کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے شعوری والی زندگی، اسلامی زندگی، قرآن و حدیث کی روشنی میں گزارنے والی زندگی کے لیے دینی تعلیم حاصل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ محترم حاضرین، یہ بنیادی تعلیم کن چیزوں کی تعلیم حاصل کرنا ہے؟ توحید کے تعلق سے، عقیدہ توحید کے تعلق سے، رسالت کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے ہمیں تعلیم حاصل کرنا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ بنیادی تعلیم، ارکان ایمان کیا ہیں، ارکان اسلام کیا ہیں؟ ارکان ایمان، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتاب، ایمان بالآخرہ، تقدیر پر ایمان لانا، یہ تمام چیزیں سیکھنا، اس کے تعلق سے جانکاری حاصل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ ارکان اسلام یعنی شہادتین کا اقرار کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ معبود برحق یعنی جس کی عبادت کی جائے گی
وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کے علاوہ سچا معبود کوئی نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اسی طریقے سے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور سچے رسول ہیں۔ محترم حاضرین، جب یہ گواہی ہم پیش کرتے ہیں تو ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ مسلمان بننے کے لیے کلمہ شہادت کے اقرار کرنا نہایت ہی ضروری ہے، نماز کی پابندی کرنا، رمضان کے جو فرض روزے ہیں اس کا اہتمام کرنا، اللہ تعالیٰ نے مستطیع بنایا ہے، استطاعت دی ہے تو حج کا سفر کرنا، حج کے لیے جانا اللہ تعالیٰ نے مستطیع بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مالداری دی ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بنیادی تعلیمات ہے۔ ان بنیادی تعلیمات کے متعلق قرآن و حدیث میں جو احکامات نازل کیے ہیں اس کا علم حاصل کرنا، اس کے تعلق سے شعور پیدا کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں لیکن عقیدہ توحید سے واقف نہیں، دین کی بنیادی جو رکن ہیں، ارکان ایمان، ارکان اسلام سے میں واقف نہیں ہوں، تو واقعی معنی میں صرف نام لیوا مسلمان، نام نہاد مسلمان ہوں، حقیقی معنی میں مسلم نہیں کہلا سکتا۔ حقیقی معنی میں مسلم نہیں ہوں، صرف نام کے لیے مسلمان ہوں، لیکن واقعی معنی میں اگرچہ مسلم ہے تو ہمیں یہ بنیادی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ عقیدہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، رب کی معرفت، رسول کی معرفت، اور اسی طریقے سے دینی بنیادی تعلیمات کی معرفت حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ محترم حاضرین، اب جب انسان تعلیم حاصل کر لیتا ہے، دینی تعلیم جب حاصل کرتا ہے تو اس کے بہت سارے فوائد و ثمرات ہیں، میں چند کا ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا۔ یہ علم دین، دینی تعلیم حاصل کرنا، شرعی تعلیم حاصل کرنا، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنا، اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو جنت کا راستہ اختیار کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ حصول علم جنت کا راستہ اختیار کرنے میں بہت کارگر ثابت ہوتی۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ وہ بندہ جو علم کے راستے میں جد و جہد کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، علم کے راستے میں اپنے وقت کو لگاتا ہے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت کو مصروف رکھتا ہے، ہمیشہ دینی تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے پر چلنے کے جتنے وسائل ہیں اس کو آسان کر دیتا ہے، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ امیر صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ علم کے ذریعے بندے کو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کا اندازہ ہو جاتا ہے، نیکی کا کام کیا ہے، برائی کا کام کیا ہے، اس میں تمیز معلوم ہو جاتی ہے۔ جب بندہ نیک اور بد میں فرق معلوم کر لیتا ہے، نیکی اور برائی میں فرق معلوم کر لیتا ہے، دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، تو بندے کو اعمال کرنے کی توفیق مل جاتی، بندہ نیکوکار ہو جاتا ہے، صالح ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ علم دین حاصل کرنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد وہی علم دین جو حاصل کیا ہے اس کے بعد اس پر عمل کرتا ہے، نیک بن جاتا ہے، صالح بن جاتا ہے، اور پھر وہ جنت کے راستے پر چل پڑتا ہے، صراط مستقیم پر چل پڑتا ہے، اور وہ عمل اس کو جنت کی طرف لے جاتی۔ تو علم دین حاصل کرنا ہمارے لیے فرض ہے، اور یہ فرض اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے جنت کو، اپنے مقام کو، اپنے مقصد کو حاصل کریں۔ تو علم دین حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے جنت کے مقام کو حاصل کر رہے ہیں، جنت پانا چاہتے ہیں، تو علم دین حاصل کرنے کے بعد اس کی روشنی میں، ان تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں جانے کے راستے کو آسان کر دے گا۔ محترم حاضرین، اسی طریقے سے
بندہ جب دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، دینی تعلیم وہی حاصل کرتا ہے جس کی توفیق میں، جس کی تقدیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس بندے کے تعلق سے بھلائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دینی تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ اس کے دل میں پیدا کرتا ہے، اور وہ بندہ دینی تعلیم حاصل کرنے کی طرف راغب ہوتا ہے، اپنا جذبہ دکھاتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد عمل صالح کرتا ہے، اور وہی اعمال اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگرچہ کسی بندے کے تعلق سے بھلائی کرنے کا ارادہ چاہتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ اس بندے سے بھلائی ہو، اس بندے کے متعلق بھلائی ہو، اس کا اچھا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق سے نوازتا ہے۔ محترم حاضرین، بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے مواقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ فراہم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو شرعی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علماء حضرات ہیں، جو علم دین حاصل کرتے ہیں، جو شرعی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ زیادہ تر اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اپنے اندر، اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ کا خوف ان کے دل میں بستا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس شرعی تعلیم والی زندگی ہوتی ہے۔ کبھی غلطی بھی کر لیتے ہیں، کبھی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، کبھی گناہ بھی سرزد ہو جاتی ہے، تو فوراً وہ توبہ استغفار کرتے ہیں، فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں علم کی وجہ سے، علم شرعی ہونے کی وجہ سے، تقوی ہونے کی وجہ سے فوراً وہ غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں، دینی تعلیم حاصل کریں گے تو آپ کے دل میں تقوی پیدا ہوگا، آپ کی زندگی میں پرہیزگاری آئے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کامیاب لوگ وہی ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں۔ ان للمتقین مفازا، کہ کل قیامت میں جو کامیاب لوگ ہیں وہ ہیں جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے خوف کھاتے ہوئے، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں، اور اپنے آپ کو برائی سے روکے رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ یقیناً اس کے بندوں میں سب سے زیادہ تر اللہ سے خوف کھانے والے، اللہ کا ڈر رکھنے والے، اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے علماء ہوتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، شرعی تعلیم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جب بندہ دینی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، جب تقوی پیدا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، اور پرہیزگاری اسے صراط مستقیم پر لے جاتی ہے، اور راہ نجات نصیب ہوتی ہے، اور وہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا و آخرت میں انہیں بلند درجہ عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے، مرتبہ عطا فرماتا ہے، مقام و مرتبہ حاصل ہوتی ہے ان لوگوں کو جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو شرعی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سربلندی عطا فرماتا ہے، ان کو مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے، ان کی عزت ہوتی ہے، ان کی تکریم کی جاتی ہے، ان کی سربلندی ہوتی ہے۔ کن لوگوں کی؟ جو مومنانہ زندگی گزارتے ہیں، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں متقی والی، پرہیزگاری والی زندگی گزارتے ہیں، مومنانہ زندگی گزارتے ہیں۔
اپنے آپ کو شرک سے دور رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بدعات و خرافات سے دور رکھتے ہیں، مومنانہ زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے سربلندی ہے، ایسے لوگوں کے لیے مقام ہے، مرتبہ ہے، عزت و تکریم ہے، اوتی العلم درجات، اور وہ لوگ جن کو شرعی تعلیم عطا کی گئی، یعنی وہ لوگ جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، شرعی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس کے مطابق اعمال کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے دنیا و آخرت میں سربلندی ہے، بلند مقام ہے، بلند درجہ ہے۔ محترم حاضرین، اس کی مثال اگرچہ میں بتانا چاہوں دنیا میں، تو دیکھیں وہ طالب علم جو شرعی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے رمضان کے مہینے میں حافظ قرآن، ان کا مرتبہ، ان کی سربلندی دنیا میں اگر دیکھنا چاہے تو 10 سال کا حافظ قرآن، 10 سال کا لڑکا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے یہ سربلندی عطا فرماتا ہے کہ اسے مصلح نصیب ہوتی ہے، اور اس کے مقتدی میں آپ دیکھیں گے عصری تعلیم حاصل کرنے والے MBBS ڈاکٹرز، اسی طریقے سے MD ڈاکٹرز ہوتے ہیں، MLA بھی ہوتے ہیں، MP بھی ہوتے ہیں، کسی کنٹری میں اس کنٹری کا راجہ بھی، بادشاہ بھی ہوتا ہے، اس کنٹری کا پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے، اس کنٹری کا پریزیڈنٹ بھی ہوتا ہے، لیکن سامنے امامت کرنے والا، تراویح نماز پڑھانے والا صرف 10 سال کا لڑکا ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینی تعلیم حاصل کرنے کے جو فوائد و ثمرات ہیں اس کا ایک مظہر ہمیں نظر آتا ہے، وہ سربلندی، وہ مقام، وہ مرتبہ ہمیں نظر آتا ہے کہ 10 سال کا لڑکا تراویح نماز میں امامت کرتا ہے اور اس کے پیچھے MBBS ڈاکٹرز ہوتے ہیں، سافٹ ویئر انجینئرز ہوتے ہیں، MLA ہوتے ہیں، MPs ہوتے ہیں، اور کسی کنٹری کے کنگ بھی ہوتے ہیں، بادشاہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ سربلندی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں دے دیا۔ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت میں حفاظ کرام کا مقام و مرتبہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے حافظ قرآن، تجھے جتنی آیتیں ہیں تو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جا، جتنی آیات ان کو یاد ہوں گی، جن کے مطابق وہ عمل بھی کیا ہوں گے دنیا میں، اس کے مطابق وہ قرآن کی تلاوت کرتے جائیں گے اور جنت میں اپنا مقام حاصل کرتے جائیں گے، جنت کی سیڑھیاں، بلندیاں چڑھتے جائیں گے۔ یہ مقام و مرتبہ حفاظ کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھی عطا کیا ہے اور آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ محترم حاضرین، دینی تعلیم حاصل کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اسی طریقے سے دینی تعلیم حاصل کرنے کا اور ایک فائدہ یہ ہے کہ بندہ جب مر جاتا ہے، بندہ جب دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے، بندہ جب قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کرنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اعمال کرنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں سے موت آئی، اعمال کا سلسلہ ختم، عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی، قبر میں پہنچنے کے بعد بھی اس عمل کا صلہ، اس عمل کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوازتا رہتا ہے، عطا کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثہ، اس میں ایک یہ بھی ہے العلم ينتفع به۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، جب بندہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، وہ عمل نہیں کر سکتا، عمل کرنے کے چانس ختم ہو جاتے ہیں، عمل کرنے کے آپشنز ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن 3 ایسے اعمال ہیں جس کے اجر کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے العلم ينتفع به، ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا، جو لوگوں کے لیے مستفید ثابت ہو۔ عالم دین گزر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، لیکن اپنے پیچھے جو اسٹوڈنٹس کو چھوڑ جاتے ہیں، اپنے مقتدی کو چھوڑ جاتے ہیں، اپنے مصلیان کرام کو چھوڑ جاتے ہیں، ان کے خطبات کے ذریعے، محاضرات کے ذریعے، کلاسز کے ذریعے، ٹریننگ کلاسز کے ذریعے جتنے لوگ دینی تعلیم حاصل کیے ہوتے ہیں اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، بندہ مر جاتا ہے، عالم دین گزر جاتے ہیں، فوت پا جاتے ہیں، لیکن وہ جو علم حاصل کیے تھے اور جو علم کی اشاعت انہوں نے کی تھی اس کے مطابق جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کا اجر، ان کا صلہ ان کو بھی ملتا رہتا ہے۔ یہ خوش نصیبی کن کو ہے؟ جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور لوگوں تک دین کی تعلیم کی اشاعت کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، اسی طریقے سے بندہ جب دینی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کے فوائد و ثمرات میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اس کی زندگی میں برکتیں نازل فرماتا ہے، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور سارے مخلوقات اس کے حق میں دعائیں کرتی ہیں۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکہ و اہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرہا و حتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حق میں بھلائی چاہتے ہیں، برکتیں نازل فرماتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے اور آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بل سے اور سمندر میں مچھلیاں جو سمندر میں پانی میں ہوتی ہیں وہ مچھلیاں بھی ایسے بندے کے حق میں دعائیں کرتی ہیں جو دینی تعلیم حاصل کرنے کے غرض سے جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں دینی تعلیم حاصل کرنے میں اور دین کی اشاعت کرنے میں، دین کو پھیلانے میں جو اپنی زندگی کو لگاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آسمان و زمین کے مخلوقات حتیٰ کہ چونٹیاں اور سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے حق میں دعائیں کرتی ہیں کہ اس کے حق میں بھلائی ہو، اس کے حق میں خیر ہو۔ محترم حاضرین، کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اس کی اشاعت کرتا ہے، جس کے حق میں ساری مخلوقات حتیٰ کہ فرشتے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، جب بندہ دینی تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ حلال و حرام میں تمیز جان لیتا ہے، حرام کیا ہے حلال کیا ہے، اس کا فرق اسے معلوم ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بندے کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، ان سب کی جانکاری بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ بندہ شرک سے دور ہو جاتا ہے، توحید کے مطابق زندگی گزارتا ہے، بندہ بدعات و خرافات سے دور ہو جاتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، بندہ برائی کے راستے اور شیطان کے راستے، گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر صراط مستقیم پر لوٹ آتا ہے۔ کب؟ جب دینی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بہت سارے فوائد و ثمرات ہیں، بہت سارے اہمیت اور فضیلتیں ہیں، میں نے چند کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق سے نوازے، توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے جو تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔